پارٹی کا ایک سینئر وفد نواز شریف صاحب کا یہ خط لے کر فوری طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرے گا تاکہ ہم اس آزادی مارچ کے پروگرام کو حتمی شکل دے سکیں۔ نواز شریف کا خط لے کر نون لیگ کا وفد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا۔ شہباز شریف کو پارٹی قائد کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ پارٹی کے اجلاس کے بعد لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، احسن اقبال بولے نون لیگ میں نہ تو کوئی اختلاف ہے نہ ہی پارٹی میں کوئی تقسیم ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اپنے اپنے پروگرام کے مطابق آزادی مارچ میں شرکت کریں گی۔ مولانا کا مارچ چوروں کی آزادی کے لیے ہے۔ فردوس عاشق کی گفتگو، مولانا کو سیاسی حلوے کا شیدائی قرار دے دیا۔ لکھا گیند کبھی شہباز اور کبھی نواز کے پاس ہوتی ہے، دونوں کی گول پوسٹ الگ الگ ہے۔ اگر 6 آدمی عمران خان رہا کر دے یہ ٹھس ہو جائے ساری تاریخ۔ 6 میں جب کہتا ہوں 4 گرفتار ہیں 2 ہونے والے ہیں۔ 3 مہینے اہم ہیں، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ 15 جنوری کے بعد 30 جنوری تک عمران خان چھا جائے گا اور ان تمام مسائل کو بآسانی حل کر لے گا۔ شیخ رشید نے مزید گرفتاریوں کی پیش گوئی کر دی۔ عمران خان جنوری کے آخر تک تمام مسائل پر قابو پا لیں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس، کہا مولانا نون لیگ اور پی پی کچھ فائنل نہیں کر سکے۔ شہباز شریف وکٹوں کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ Sharing of the information under the CRS system by the UAE and Dubai Land Authority and the Umar and the other information about that, they have disseminated to us some information they have already given to us. تاجروں کو شناختی کارڈ کی شرط پر راضی کر لیں گے۔ شبر ذہنی پرعزم، اب اقامی کا غلط استعمال نہیں ہو سکے گا۔ دبئی لینڈ اتھارٹی جائیدادوں کی تفصیلات بھی فراہم کرے گا۔ چیئرمین فیڈرل بورڈ ریونیو کی گفتگو۔ جو ہمارے 2 بڑے خسارے تھے ان پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قابو پا لیا ہے۔ ہم نے ان 3 مہینے میں اسٹیٹ بینک سے کوئی بوروئنگ نہیں کی۔ نان ٹیکس ریونیو، ایکسچینج ریٹ میں استحکام آ گیا ہے، جو ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں استحکام آ گیا ہے۔ تجارتی اور مالیاتی خساروں پر قابو پا لیا۔ 3 ماہ میں اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض نہیں لیا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی پریس کانفرنس، کہا غیر ملکی سرمایہ کاری میں $340 ملین کا اضافہ ہوا ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا پہلا مرحلہ مکمل۔ سی پیک جوائنٹ ورکنگ گروپ چینی وفد کی پاکستان آمد۔ مراد سعید سے ملاقات۔ دوسرے مرحلے میں مغربی روٹ پر کام تیز کرنے کا فیصلہ۔ 1270 کلومیٹر پر شاہراہ تعمیر کی جائے گی۔ پاکستان کی ایران اور سعودی عرب میں ثالثی کی کوشش۔ وزیر اعظم عمران خان کل تہران جائیں گے۔ صدر حسن روحانی سے ملاقات کے بعد منگل کو سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ایران کا وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کا خیر مقدم۔ عدالت نے خورشید شاہ کو اسپتال منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ نیب کو طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم، ضرورت پڑنے پر اسپتال منتقل کیا جائے۔ پی پی رہنما نے طبی سہولیات کی عدم فراہمی پر عدالت سے رجوع کیا تھا۔ اسپیکر آغا سراج کے خلاف اثاثہ جات کیس کی سماعت۔ آغا سراج کے اہلیہ اور بچوں سمیت 13 مفروض ملزمان کے وارنٹ جاری۔ شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ گرفتار کر کے پیش کرنے کی ہدایت۔ سماعت 22 اکتوبر کو دوبارہ ہوگی۔ وزیر اعظم سٹیزن پورٹل میں بھی کرپشن، شکایت حل کیے بغیر نمٹائی جانے لگی۔ عمران خان کا نوٹس، مجاز افسر کی اجازت ضروری قرار دے دی۔ کوتاہی کا ذمہ دار بھی مجاز افسر ہی ہوگا۔ وفاقی و صوبائی اداروں کو خط لکھ دیا۔ اینکر مرید عباس قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ 2 گواہوں نے ملزم عادل زمان کو شناخت کر لیا۔ شناخت پیٹ جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ کی عدالت میں ہوئی۔ خضر حیات کے ساتھ عاطف زمان سے پیسے لینے گئے تھے، گواہ کا بیان۔ خیبر پختونخوا میں ڈاکٹرز کی ہڑتال، 18 دن سے او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹر بند، مریضوں کی جان پر بنائی۔ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا اعلان، پنجاب کے اسپتالوں میں بھی ایم ٹی آئی ایکٹ کی خلاف ہڑتال۔ برطانوی شاہی جوڑا 14 اکتوبر کو پاکستان آئے گا۔
नूर खान एयर बेस पर वफाकी वज़रा और दफ्तर खारजा के हुक्काम इस्तकबाल करेंगे। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन ज़ाती सिक्योरिटी टीम के हमरा आएंगे। मौलाना के मार्च के बायस खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल गेम्स खतरे में पड़ गए। वजीर आला ने गेम्स मौखर करने का मशवरा दे दिया। 9 साल बाद सूबे को मेजबानी का मौका मिला है, जाया नहीं करना चाहते। सूबाई वजीर आतिफ खान का इजहार ख्याल। सादिकाबाद में चोलिस्तान से मुल्क इलाकों पर टिड्डी दल का हमला, चकूक में फसलों का सफाया कर दिया। काश्तकारों का रिवायती तरीका डब्बे बजाकर टिड्डियां भगाने लगे। महकमा ज़राअत जाग गया। अमले का स्प्रे एक मशीन काफी नहीं, जहाज से स्प्रे किया जाए, अवाम का मुतालिबा। अमरीकी रियासत कोलोराडो में मौसम सरमा की धुआंधार एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी दरहम बरहम, ट्रैफिक मुतासिर, सैकड़ों परवाजें मुअत्तल। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। बहरी जहाज के कैप्टन की महारत का कोई सानी नहीं। 72 फीट चौड़े और 643 फीट तवील क्रूज शिप को तंग किनार से गुजारा। महारत जिसने देखी दाद दिए बगैर न रह सका। अस्सलाम वालेकुम। आज शाम 6 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च से मुतालिक सियासी महाज से। मुस्लिम लीग नून मौलाना का आज़ादी मार्च कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हो गई। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल बोले कि नवाज शरीफ का खत लेकर नून लीग का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। साथ ही उन्होंने दोनों भाइयों में इख्तलाफात की खबरों की भी तरदीद कर दी। कहा शहबाज शरीफ को पार्टी कायद का मुकम्मल एतमाद हासिल है। नून लीग में ना तो कोई इख्तलाफ है, ना ही पार्टी में कोई तकसीम है। पार्टी का एक सीनियर वफ्द नवाज शरीफ साहब का ये ख़त लेकर फौरी तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करेगा, ताकि हम इस आज़ादी मार्च के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे सकें। मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त एक अहम किरदार अदा करना है। नवाज शरीफ साहब ने भी जमात को कहा है कि एक भरपूर मुहिम का आगाज़ किया जाए ताकि इस हुकूमत से हम निजात हासिल कर सकें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं है। जनाब शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं। वो पार्टी के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब के एतमाद के साथ और पार्टी की जनरल काउंसिल के एतमाद के साथ सदर मुंतखब हुए हैं और वो सदर हैं और सदर रहेंगे। इस बारे में किसी को कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए या कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी चाहिए। पार्टी की पॉलिसी का बयान देने के मजाज सिर्फ 3 लोग हैं, पार्टी के सदर, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और पार्टी की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन मोहम्मद सफदर रिटायर्ड कहते हैं कि आज़ादी मार्च आइन और पार्लिमान को बचाने और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जेलों में भी जाना पड़ा तो जाएंगे। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज़ादी मार्च करीब आता जा रहा है, ये FIR सियासी लोगों के खिलाफ की जाती हैं। ये ओछे हथकंडे हम पिछले 20 साल से इनको फेस कर रहे हैं। जो आइन को नहीं मानते उनसे आज़ादी की ये तहरीक है, वोट को इज्जत दो। उस सिलसिले में अदालतों में भी जाना पड़ेगा, जेलों में भी जाना पड़ेगा, तकलीफें भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो तब जाके ये मुल्क जो 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना, अब वो मुल्क 2 कौमी के नजरिए की बुनियाद पे बन गया, मगर उस मुल्क को बचाने के लिए अब नया नजरिया, वोट को इज्जत दो और आवाम को जीने दो, ये चलेगा तो मुल्क आगे चलेगा। शेख रशीद अहमद ने मौलाना फजलुर रहमान के फंसने की पेशगोई कर दी। कहा फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी या नून लीग किसी की बात फाइनल नहीं। 26 अक्टूबर को बताऊंगा मौलाना किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि 6 आदमियों को NRO दे दे तो तहरीक ठुस हो जाएगी। 6 में से 4 गिरफ्तार जबकि 2 गिरफ्तार होने वाले हैं।
نہ شہباز کی بات فائنل ہے، نہ پیپلز پارٹی کی فائنل ہے، نہ فضل الرحمان کی فائنل ہے. ابھی یہ سارے مسئلے خلا میں لٹک رہے ہیں. فضل الرحمان کس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے یہ 26 تاریخ کو میں بات کروں گا. مولانا فضل الرحمان کیا اس ملک میں چاہتے ہیں؟ یہ پھنسنے جا رہے ہیں. ان کے آگے کنویں ہیں، پیچھے کھائی ہے. 23 سے 26 کے درمیان میں آپ کو اصل صورتحال بتا دوں گا. یہ کیا مانگتے ہیں؟ اگر 6 آدمی عمران خان رہا کر دے یہ ٹھس ہو جائے ساری تحریک. 6 میں جب کہتا ہوں 4 گرفتار ہیں، 2 ہونے والے ہیں. 3 مہینے اہم ہیں، اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری کے 15 جنوری کے بعد 30 جنوری تک عمران خان چھا جائے گا اور ان تمام مسائل کو بآسانی حل کر لے گا. نواز شریف کی گفتگو کے بعد فضل الرحمان کے مارچ کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی. ثابت ہو گیا کہ ان کا مارچ کشمیریوں کی آزادی کے لیے نہیں بلکہ چوروں کی آزادی کے لیے ہے. وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کی اپوزیشن پر کڑی تنقید. ٹویٹ کیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف سمیع اللہ اور کلیم اللہ کا کھیل کھیل رہے ہیں. کبھی بال شہباز شریف کے پاس ہوتی ہے تو کبھی نواز شریف کے پاس ہوتی ہے، لیکن دونوں گول کرنے میں ناکام ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب میاں اسلم اقبال کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کے پیچھے چھپ کر تحریک چلا رہے ہیں کیونکہ ان میں خود کوئی دم نہیں. مولانا کا دھرنا مارچ دراصل اندرونی نہیں بیرونی ایجنڈا ہے. نواز لیگ کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو اور زرداری کو اب ضرورت پیش آ گئی ہے مولانا صاحب کی. اب یہ حالات آ گئے ہیں ان کے پارٹیوں کے کہ انہوں نے مولانا کے پیچھے لگ کر احتجاج کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پارٹیوں کا اپنا وجود ختم ہو چکا ہے. لوگوں کے ذہن کے لوگوں نے ان سے آزادی حاصل کر لی تھی. لوگوں نے پچھلے الیکشن میں 2018 کے اندر آزادی حاصل کر لی. یہ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں اگر تو نیشنل کاز ہے کشمیر کا جو اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ان دنوں میں یہ آپ آزادی مارچ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ توجہ ہٹا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اندرونی ایجنڈا نہیں ہے، یہ پھر کوئی بیرونی ایجنڈا ہے جس کو یہ پایا تکمیل تک. دبئی میں اب کوئی جائیداد یا اقامہ نہیں چھپا سکے گا. چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کا کہنا ہے کہ دبئی لینڈ اتھارٹی پاکستانیوں کی جائیدادوں اور اقامے کی تفصیلات پاکستان سے شیئر کرے گا. چیئرمین ایف بی آر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اقامے کا اب غلط استعمال نہیں ہو سکے گا. یو اے ای حکام کے ساتھ اقامے کے غلط استعمال پر بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ تاجروں کے 2 گروپوں میں سے ایک گروپ نے مظاہرہ کیا. دونوں گروپوں سے ہمارے مذاکرات جاری ہیں. Sharing of the information under the CRS system by the UAE and Dubai Land Authority and the Emaar and the other information about that, they have disseminated to us some information they have already given to us. We had raised to them the issue of the abuse of Iqama. When we go for CRS information, then they don't give a CRS information to us on the basis that that person is a Iqama holder and his information is not to be transferred to us under the CRS system. They have agreed to rectify that position. OECD is actually supporting us in this manner, and they have effectively said that Iqama should not be considered to be a residential basis, and information about the Iqama holder should be exchanged with us. دوسری جانب مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے خوشخبری سنا تھی. حکومت تجارتی اور مالیاتی خسارے میں کمی لانے میں کامیاب ہو گئی. تجارتی خسارے میں 32 اور مالیاتی خسارے میں 36% کمی لائی گئی. ملک کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا، امپورٹ میں کمی ہو گئی. زر مبادلہ اور ایکسچینج ریٹ میں استحکام رہا. 8 لاکھ اضافی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا. اسلام آباد میں چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ 6 ماہ میں اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض نہیں لیا گیا. نان ٹیکس ریونیو میں 406 ارب روپے حاصل کیے. پچھلے سال کے مقابلے میں 140% اضافہ ہوا. غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافی $340 بلین کا اضافہ ہوا. رواں سال 3,73,000 افراد باہر کام کے لیے گئے. بڑے خسارے تھے ان پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قابو پا لیا. جو ایک بیرونی تجارت کا خسارہ تھا اس میں کوئی 35% کمی کی گئی. جو تجارتی خسارہ تھا، فسکل ڈیفیسٹ تھا، اس کو
भी इस 3 महीने में 36% कम किया गया। जो रेवेन्यू है उसमें कोई 16% इजाफा किया गया। 8 लाख इजाफी लोगों को टैक्स के नेट में लाया गया। हमने इन 3 महीने में स्टेट बैंक से कोई बोरोइंग नहीं की, नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें हमने पहले 3 महीने में 406 अरब रुपए जो हैं हासिल किए। जो पैदावार है एक्सपोर्ट सेक्टर की उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम आ गया है। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें इस्तेहकाम आ गया है। पहले 3 महीने में $340 मिलियन की इजाफी इन्वेस्टमेंट बाहर से आई है। ये जो साल चल रहा है जनवरी से अगस्त तक, इसमें 3,73,000 लोग बाहर भेजे गए हैं। पाकिस्तान ने 2 इस्लामी मुल्कों सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिसी करने की कोशिशें तेज कर दी। वजीर आजम इमरान खान कल 1 रोजा दौरे पर इतवार को ईरान जबकि मंगल को सऊदी अरब जाएंगे। वजीर आजम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सियासी मंजरनामे पर वजीर आजम इमरान खान सरगर्म हो गए। सऊदी अरब ईरान इख्तिलाफात में सालिसी का किरदार अदा करेगा।